اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث آدم کے چاہنے والوں، اولیاء کرام کے غلاموں، آئیے اس سے پہلے ہمارا آپ مل کر نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، اندھیری کوٹری میں کام آنے والے آقا، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلوص اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مأوانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، حسب عادت جیسے ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہر جمعے کو مسجد کا تعاون کرتے ہیں، اسی کے مطابق 16-17 بھائیوں نے یہ 100 روپے اور 8-10 بھائیوں نے 50 روپے اور 4 بھائیوں نے 200 روپے اور ایک بھائی نے 500 روپے اور ایک بھائی نے 1000 روپے مسجد کے لیے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے ان کے پیسے کو قبول و مقبول فرمائے، ان سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ان سب کے گھر سے جو لوگ گزر چکے ہیں مولا تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے رب کی پوجا کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ادا کرو۔ ایک بھائی نے اور 100 روپے مسجد کے لیے پیش کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کے پیسے کو قبول و مقبول فرمائے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر سے جو لوگ گزر چکے مولا تعالی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک بھائی نے اور 100 روپے مسجد کے لیے پیش کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کے پیسے کو قبول و مقبول فرمائے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر سے جو لوگ گزر چکے مولا تعالی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک بھائی نے اور 200 روپے مسجد کے لیے پیش کی، اللہ تبارک و تعالی ان کے پیسے کو قبول و مقبول فرمائے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر سے جو لوگ گزر چکے مولا تعالی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرمایا، جس آیت کریمہ کو میں نے ابھی آج کی گفتگو کے لیے موضوع بنایا ہے، ہمارے ایک بھائی نے اور پھر 50 روپے مسجد کے لیے پیش کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کے پیسے کو قبول و مقبول فرمائے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر سے جو لوگ گزر چکے ہیں مولا تعالی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھکنا، اس کی عبادت کرنا ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر فرض ہے، لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اس سے ہی کوتاہی، سستی اور کاہلی برتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد جو ہمیں دیا، وہ والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، والدین کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ دیکھا جاتا ہے
اس فریضے سے بھی اکثر و بیشتر مسلمان سستی اور کاہلی برتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنے فعل سے، اپنے کردار سے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے دور میں دونوں باتیں ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ پہلی بات اللہ کی عبادت، جس سے لوگ کثرت سے غفلت برتتے ہیں، کثرت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور نظر آتے ہیں، صرف اور صرف سمجھتے ہیں شاید جمعہ پڑھنا مسلمان کا کام ہے، اور صرف جمعہ پڑھ لو ہم شاید ہمارے فریضہ ادا ہو جائیں گے، لیکن نہیں۔ اسی طریقے سے والدین کی خدمت سے بھی لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ والدین کو سمجھ رکھا صرف شادی تک ضرورت، اور شادی کے بعد جیسے ہی بیوی آتی ہے اکثر و بیشتر لوگ والدین سے دور ہو جاتے ہیں، اور والدین کو تکلیف دیتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو زبان سے بھی تکلیف دیتے ہیں، اور بہت سا ظالم تو ان کے اوپر ہاتھ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں باتیں بڑی بھیانک اور خطرناک ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا، ان کے ساتھ ظلم عظیم کرنا، دونوں باتیں ہم اپنی آخرت کو تباہ اور بربادی کرنے کا ایک ذریعہ بنا رہا ہے انسان۔ یاد رکھیں، بہت جلدی ہمیں دنیا سے گزر جانا ہے، مر جانا ہے۔ ہم وہاں پر قبر میں کیا ہمارے اعمال ہوں گے، کیا ہماری یہ بدعمالیاں پیش کی جائیں گی، اور ان کی وجہ سے دونوں بدعمالیاں ایسی ہیں، اللہ کی عبادت نہ کرنا اور والدین کو ستانا، کہ قبر اندھیری کوٹری بن جائے گی۔ قبر جو ہے ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر کر دی جائیں گی۔ اللہ کی پناہ، اس قبر میں کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں آئے گا۔ وہ دنیا کی دولت، وہ دنیا کی شہرت جس کے خاطر ہم نے سب کچھ کیا ہے، کوئی قبر میں ہمیں کام دینے والا نہیں ہے۔ تو پہلا فریضہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل انسان کو بنایا ہے، تو اس کی عبادت بھی سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے، اس کی بندگی سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ قرآن عظیم میں فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسا ذرہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد نہ بیان کرے، جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتے ہو۔ پتا پتا، ذرہ ذرہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے، یہ بس صرف سمجھتا 8 دن میں ایک ہی دن اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، 8 دن میں ایک دن سجدہ کر لیا جائے، شاید پورے ہفتے کے لیے کافی ہوگا۔ معاذ اللہ، ایسی سوچ بہت غلط ہے، بلکہ روز اللہ زندگی دے رہا ہے تو روز تمہارے اوپر نماز فرض کر رہا ہے، روزانہ نماز فرض ہے۔ اور خاص کر ہمارے بھائی مسلمان، فجر میں تو اللہ ماشاءاللہ، فجر کا تو حال ہی عجیب ہے مسلمانوں کا۔ ایسا لوگوں نے اپنا مزاج بنا لیا سستی اور غفلت اور کاہلی کا، کہ کوئی کتنی تقریر کرو ہم فجر میں سونے میں مست ہیں، جبکہ اللہ کے گھر سے روز آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن یہ بستر پر لیٹے لیٹے اس کی جہالت اور اس کی سستی اور اس کی کاہلی اور اس کی طبیعت کہتی رہتی نہیں میرے بلکہ مزاج میں نیند بہتر ہے، میری سستی اور کاہلی اور غفلت اور گھروں کو منحوس کرنا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس گھر میں کتنی نحوست پرستی ہے جو فجر میں گھروں میں بستروں میں پڑے رہتے ہیں، اللہ کی حمد نہیں ہوتی ہے، اللہ کی تعریف نہیں ہوتی ہے، بلکہ سورج نکلتا ہے تو یہ نیند کے خراٹے لیتے رہتے ہیں جانوروں کی طرح۔ تو بتائیے ان گھر پہ رحمتوں کی بارش کہاں سے ہوگی؟ ان میں تو ظاہر سی بات ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے نحوست برستی ہوگی۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو اور سوچو، تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ وہ دن دکھاتا ہے زندگی کا، تو تم اللہ کی بندگی کرو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تو نے ہمیں رات میں مارا نہیں ہے، زندہ رکھا ہے۔ ہم فجر میں مرد ہیں تو مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، عورتیں ہیں تو گھروں میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہو سکتا تھا رات میں مولا تو مار سکتا تھا ہمیں، تو قادر مطلق ہے، تو چاہتا تو مر جاتے، لیکن مولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان عظیم ہے، تو نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ آج مسلمان
عبادت الہی سے بہت دور ہو گیا ہے۔ ضرورت ہے دوستو آپ اللہ کی حمد میں مشغول ہو جاؤ، یہ دنیا کی مستیوں سے دور رہو، دنیا کے شیطانوں کے بہکانوں کے ورغلانے سے مت آؤ، بلکہ آپ اللہ کی حمد و ثنا میں مسرور رہو۔ وہی مسلمان کامیاب ہے جب دن نکلتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن پاتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور رات کو جب سوتا ہے تب اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا، دیکھو میرا بندہ ہے یہ، اس نے فجر میں بھی نماز پڑھی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء بھی پڑھی ہے، تم گواہ ہو جاؤ یہ نماز پڑھ کر سو رہا ہے، میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو حضرات گرامی اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو یاد کرو، اور دوسرا فریضہ والدین کی خدمت کرو۔ آج مسلمان اس والے فعل میں بہت دور نظر آتے ہیں والدین کی خدمت سے، بلکہ ان کو ستاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ سوچتے ہیں بیٹا آئے گا باہر سے، بیوی کے پاس سے آئے گا، ماں ڈر رہی سے بات کروں یہ الٹا نہ بول جائے، باپ ڈرتا ہے، کیا پتا کہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ ہاں بتائیے، جن کا لال تھا، جنہوں نے پالا تھا، جنہوں نے دودھ پلایا تھا، جنہوں نے انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھایا تھا، آج شادی کے بعد ماں باپ ڈر رہے ہیں بیچارے، اس سے ڈرتے ہیں، کیا پتا کیا کہہ دے، ہاں کیا پتا کہاں سے سٹارٹ ہو جائے۔ ایک باپ بیٹے سے ڈر رہا ہے، کیسا تاریخی دور آ چکا ہے، کتنے ظلم کا دور ہے کہ باپ بیٹے سے ڈرے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے لیکن بیٹے سے ڈر رہا ہے، کیوں؟ کیا پتا کیا کہہ دے، دور ہی ایسا چل رہا ہے حضرات گرامی، لیکن یہ بہت غلط ہے۔ بظاہر باپ ڈر رہا ہے لیکن حقیقت میں بیٹے کا نقصان ہو رہا ہے، حقیقت میں بیٹے کا نقصان ہے۔ جس بیٹے سے باپ ڈرے، ماں ڈرے، اس بیٹے کا نقصان ہے، ماں باپ کا نقصان نہیں ہے۔ اور سمجھو وہ بیٹا ظالم ہی ہوگا جس سے ماں باپ ڈر رہے ہیں، اس کا ظلم دیکھ کے، اس کی بد اخلاقی دیکھ کے، اس کی بد مزاجی دیکھ کے، اس کا بد کردار دیکھ کر، اس کی بیوی کی آنے کی وجہ سے اس کا مزاج بدل چکا ہے، لہذا ماں باپ ڈر رہے ہیں۔ تو یہ غلط کر رہا ہے کہ نہ جانے ہمیں کیا جواب دے دے گا کلا۔ یہی ماں باپ تھے، اسی اولاد کی خاطر اگر تکلیف ہو جائے تو راتوں رات ڈاکٹر کے ہاں لے کر بھاگتے تھے، ذرا سی بھوک اور پیاس میں بچہ تڑپتا تھا تو یہی ماں باپ مچل جایا کرتے تھے۔ لیکن کیسا وقت آ چکا ہے، آج اسی بیٹے سے اور اسی بیٹی سے ماں باپ ڈرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا دور ہے یہ۔ یاد رکھنا، نوری مسجد میں نہیں، کعبے میں جا کر بھی کوئی نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ کسی پیر کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہماری قوم کے اندر یہ عادت بن گئی ہے، پیر کی بہت تعظیم کریں گے، کرو، اچھی بات ہے، پیر کے پاس پہنچ جائیں گے، پیر کے مزار پہ بھی جائیں گے، خواجہ غریب نواز پہ بھی جائیں گے، جاؤ، اچھی بات ہے۔ لیکن ان سب سے بڑا تمہارے لیے جو تعظیم کا حکم ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ کتنی بار گئے تھے، حاجی علی کے آستانے پہ کتنی بار گئے تھے، مخدوم ماہم کے دربار میں کتنی بار گئے تھے، صابر پاک پر کتنی بار گئے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا ماں باپ کو تم نے ستایا تو نہیں تھا، ماں باپ کی خدمت کی ہے کہ نہیں کی ہے، ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا پیر صاحب سے مصافحہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی تھی کہ نہیں دی تھی۔ ماں باپ پہلے ہیں، ماں باپ کی تعظیم پہلے کرو، ورنہ خواجہ غریب نواز پہ جانا بھی تمہارا بیکار ہے، پیر سے مصافحہ کرنا بھی بیکار ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ کسی ماں باپ کو ناراض کرنے کے بعد کسی پیر پہ جانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بغیر نماز کے خواجہ غریب نواز کے دربار میں جاتے ہیں، صابر پاک کے دربار میں جاتے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے اس حاضری کا، جو نماز نہ پڑھے اس نیاز کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ پہلے نماز ہے، بعد میں نیاز ہے، بعد میں پیر ہے، بعد میں اولیاء کرام کے مزارات پہ جا سکتے، لیکن سب سے پہلا فریضہ تمہارا جو ہے نماز ہے۔ اس کو آج مسلمان بھولتا چلا جا رہا ہے، سوچتا سے نیاز دلا دوں گا میرا کام ہو جائے گا۔ اتنی آسان نہیں ہے شریعت، شریعت نے ترتیب رکھی ہے، پہلے نماز ہے، بعد میں سب کام ہے۔ ہاں، لیکن مسلمان اپنی طبیعت سے سوچ رہا ہے، جو طبیعت میں آئے وہی کروں۔ والدین کی بات آئی، حضرت امام مالک بن دینار بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ حج کو تشریف لے گئے اور خواب میں دیکھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں خواب میں؟ کہ عرض کرتے ہیں مولا حج قبول ہو گیا کیا؟ لاکھوں کا مجمع ہے، کیا سب کا حج قبول ہے؟
آواز آئی مالک بن دینار ہاں ہاں سب کا حج قبول ہو گیا ہے، سوائے ایک شخص کے محمد بن ہارون جو ہے بلخی کا رہنے والا، اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ بیدار ہوئے، سوچا چلو تلاش کیا جائے اس کا خیمہ کدھر ہے۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں ہندوستان کے خیمے الگ ہوتے ہیں مینا میں، اور پاکستان کے الگ ہیں، جاپان کے الگ ہیں، ہر کنٹری کے خیمے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ بلخ کے خیموں میں پہنچ گئے اور معلوم کیا محمد ہارون کون ہے بلخی کا رہنے والا۔ لوگوں سے جب اس خیموں کی طرف پہنچے تو لوگوں نے کہا وہ تو بہت اللہ والے عظیم شخصیت ہے، بہت عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ دن میں روزہ رہتا، رات بھر عبادت کرتے ہیں، وہ قیام اللیل بھی ہے، صائم النہار بھی ہے، دن میں روزہ ہوتا ہے، رات کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے سوچا عجیب ماجرا ہے، خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ سب کے حج قبول ہو گئے، محمد بن ہارون کا حج قبول نہیں ہوا، اور یہ لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ دن بھر روزہ ہے اور رات کو عبادت پر عبادت، سجدے پر سجدہ، رکوع پر رکوع کرتا ہے، کتنا نیک بندہ ہے۔ پہنچتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، پہنچا دیکھا کہ پہاڑی کے پیچھے ان کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ پہنچے تو کیا دیکھا، واقعی نماز پڑھ رہے تھے رات میں۔ اللہ اکبر، انتظار کیا، سلام کیا۔ جیسے ہی پہنچے محمد ہارون بن بلخی نے کہا آپ مالک بن دینار ہیں، اور سوچا واقعی کتنی بڑا نیک آدمی ہے، مجھے پہچان لیا، کتنا بصیرت انداز ہے اس کا، کتنا بڑا نمازی ہے۔ تعارف نہیں ہوا لیکن پہچان لیا گیا۔ کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہا آپ سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے سب کے حج قبول ہو گئے، محمد ہارون بلخی تمہارا نام ہے تو تمہارا حج قبول نہیں ہوا، اور تمہاری نماز پہ نماز، سجدے پر سجدہ، اور میں آیا تو واقعی نماز پڑھ رہے تھے، یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت 24 حج کر چکا ہوں، ہر سال کوئی نہ کوئی آ کے مجھ سے یہی کہتا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، میرا حج قبول نہ ہوا، میں پھر حج کرنے آ جاتا ہوں، پھر حج کرنے آ جاتا ہوں، میرا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا اس شخص کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک ہی ہاتھ ہے۔ کہا تو واقعہ بتائیے کیا وجہ ہے ایسا، کون سا آپ نے گناہ کر دیا؟ محمد ہارون بلخی نے کہا آپ نہ پوچھیں، میری داستان الگ ہے۔ کہا نہیں بتائیے۔ آپ زیادہ ذمے ہوئے تو آپ نے فرمایا اے مالک بن دینار، مجھے اللہ نے بہت دولت سے نوازا، بہت مال دیا مجھے، لیکن میں مال کے آنے کی وجہ سے عیش و عشرت میں، عیاشی میں پڑ گیا، موج مستی میں پڑ گیا، نشہ بہت کرنے لگا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا اکثر و بیشتر، بہت کم مالدار ایسے ہوتے ہیں جو دین پر خرچ کرتے ہیں، دینداری پر رہتے ہیں، ورنہ جتنا مال بڑھتا ہے اتنے ہی گناہوں کا آج بھی لوگوں کا مزاج بڑھ جاتا ہے، آج بھی لوگ غلط راستے پر چل جاتے ہیں۔ بہرحال محمد ہارون بلخی نے کہا کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا تھا، میں شراب کا عادی ہو گیا، عیاشی کا عادی ہو گیا، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گیا، لیکن ایک دن کیا ہوا اچانک کہ میری افطار کا مہینہ تھا اور عصر کے وقت میری ممی جان افطاری کی تیاری کر رہی تھی، والدہ جنہوں نے مجھے پالا تھا، اور میں آیا اور میں نے آنے کے بعد کہا ماں میرے ہاتھ میں یہ شراب کا جام ہے، لہذا جلدی سے پہلے مجھے کھانا دیجئے گا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ماں نے کہا ظالم بیٹے تجھے شرم نہیں آتی، میں تجھ جیسے بے روزگار کو پہلے کھانا دے دوں، پہلے گھر میں ان کو کھانا دیا جائے گا، افطار ان کو سجائی جائے گی جن کے صبح سے روزے رکھے ہوئے ہیں، جو روزہ دار ہے۔ بولے میں نشے میں چور تھا، چکنا چور تھا، مجھے غصہ آیا، اور جب اتنا غصہ آتا میں نے ماں کے ایک تھپڑ اتنے زور سے مارا کہ آگ کا تنور جل رہا تھا۔ اس وقت کے دور میں اس طرح چولہوں کا سسٹم نہیں تھا، بلکہ آگ تنور کی جلائی جاتی تھی، تو میں نے جب تھپڑ مارا اتنے زور سے مارا کہ میری ماں آگ میں جا کر گر گئی، اور جب آگ میں گری تو لوگوں نے چیخ پکار ہوئی، میری ماں اس میں جل کر خاکستر ہو گئی، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے مجھے نشے کی حالت میں پکڑ کر ایک کوٹری میں مجھے بند کر دیا گیا، اور میری ماں کے ذریعے سے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کیا حال ہے۔ جب صبح نمودار ہوتی ہے اور لوگوں نے میرے غصے کو اور نشے کی حالت کو دیکھا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب مجھے صبح کو کھولا، جب مجھے صبح کھول کر باہر لائے تو میں نے پوچھا میرے ماں کا کیا حال ہے، میری ماں کو تو بتاؤ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا شخص ظالم تو نے اپنی ماں کے تھپڑ مارا تھا، تو اتنا نشے میں چور تھا کہ تیری ماں آگ کے تنور میں چلی گئی تھی اور وہ جل کر موت
کا ذائقہ چکھ چکی ہے، رات میں اس کا بدن جل گیا تھا، روک نہ سکتے تھے، ہم نے اس کو رات میں دفن کر دیا ہے۔ اب یہ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوتی ہے، کلہاڑی لیتا ہے اور یا کوئی ایسی چیز لیتا کاٹنے کے لیے اور اپنے دائنے ہاتھ کو قلم کر دیتا ہے، کاٹتا ہے۔ اس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو کاٹا تھا، اس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو تکلیف دی ہے، لہذا اسی ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، سارے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے لگتا ہے۔ اب یہ مال کسی کام کا نہیں جو میری ماں کے کام نہیں آئے، لہذا اب سے میں شراب کی بھی توبہ کرتا ہوں، عبادت پہ عبادت، ریاضت پہ ریاضت، روزہ نماز کا قائم ہو جاتا ہے۔ اسی مال کے ذریعے سے ہر سال حج کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ 24واں حج ہو چکا ہے، لیکن میری ماں کی گستاخی ابھی تک اللہ نے معاف نہیں کری ہے۔ جو میں نے ماں کو ستایا، میرے تھپڑ کی وجہ سے ماں جل کر آگ میں مر چکی ہے، اتنا رب ناراض ہو گیا ہے کہ 24 سال سے روزانہ روزہ رکھ رہا ہوں، ہر سال حج کر رہا ہوں، ہر روز رات میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن پروردگار نہ میرے حج کو قبول کر رہا ہے نہ نماز کو قبول کر رہا ہے کہ میں نے ہاتھ بھی کاٹ لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، مالک بن دینار اس کے ایک تھپڑ مارتے ہیں اور جب تھپڑ مارتے ہیں تو آ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ماں کے گستاخ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، تیرے عذاب سے، تیرے گناہ سے، تیرے ہاتھ سے تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ماں تڑپ تڑپ کے تجھے بد دعا دے گئی ہے، تجھے کوئی بخشنے والا رب نہیں ہے، اب تو نہیں بخشا جائے گا، تیرا رب تجھ پہ رحم نہیں کھائے گا۔ یہ کہتے ہوئے مالک بن دینار آ جاتے ہیں، رات کو جب سوتے ہیں تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی مالک بن دینار کو، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے مالک بن دینار، وہ 24 سال سے ماں کی گستاخی کی معافی مانگ رہا ہے، کہیں روزہ رکھ کے مانگتا اللہ سے، کہیں نماز پڑھ کے مانگتا ہے، مالوں کو خرچ کر کے مانگ رہا ہے، ہاتھ کاٹ دیا کہ تاکہ ماں کا گستاخ معاف کر دیا جائے، لیکن سن مالک بن دینار، حضور فرماتے ہیں اس کی ماں کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ بخشش فرما دے گا۔ تم نے اس کو ناراض کر دیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں ماں کل قیامت کے دن اپنا مقدمہ اپنے اس گستاخ بیٹے کی لیے اللہ کی دربار میں رکھے گی تو پروردگار حکم دے گا، اس کی ماں کا مقدمہ درست ہے، اس نے ماں کو ستایا ہے، اس کو جہنم میں کھینچ کر چلو۔ فرشتے اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے ماں کے گستاخ کو، لیکن وہ ماں کی طرف دیکھے گا، ماں خاموش ہے، پھر دوبارہ حکم ہوگا جلدی کرو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، لہذا پھر ماں کی طرف دیکھ کر کہے گا، ماں اب تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، جہنم کی آگ کے میں قریب ہونے چلا جا رہا ہوں، ماں اس کی خاموش رہے گی، دوبارہ حکم ہوگا جلدی سے اسے بس جہنم میں ڈال دو۔ اب جو ہی فرشتے اٹھا کر ماں کے گستاخ کو جلانے کے لیے ڈالنا چاہیں گے تو حضور فرماتے ہیں ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں عرض کرے گی مولا میں اس کو معاف کرتی ہوں تو بھی معاف کر دے۔ تو حضور فرماتے ہیں ماں یہ ہوتی ہے، جب ماں معاف کر دے گی تو اللہ فرمائے گا جا میں نے بھی معاف کر دیا۔ تو حضرات آج یہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے گستاخ بھی پیدا ہو رہے ہیں، وہ اپنے توبہ کریں، اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، اور دوسرا فریضہ جو پہلا فریضہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کو راضی رکھو۔ میں آپ حضرات سے دو ہی باتوں کو عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج آپ دیکھیے فلسطین کے مسلمان ایسے حالت میں بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تلواروں کے سائے میں بیٹے بھائی شہید ہو رہے ہیں، بہنیں تڑپ رہی ہیں، لیکن وہ سجدہ نہیں چھوڑ رہے۔ اور آج ہماری قوم، ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو اللہ سب کچھ دے رہا تو یہ غفلت میں سوئے پڑے رہتے ہیں، نماز کے ٹائم کاروبار باتوں میں مست رہتے ہیں، نہ عصر میں پتہ نہ مغرب عشاء فجر میں پتہ۔ بتائیے ایسا لگ رہا ابھی سب محلے میں مسلمان ہیں، پوری مسجد بھر دی، اور جیسی عصر مغرب عشاء فجر تک آئے گا ایسی لگے گا کیا ہندو آ گئے ادھر، کیا غیر مسلم آ گئے، بس گئے، کہاں مر جائیں گے، کہاں چلے جائیں گے؟ بتائیے، یہی کہا جائے گا یا تو چلے گا یا مر گئے، غائب ہو گئے جمعہ تک کے لیے، 7 دن کے لیے کہیں چھٹی پہ چلے گیا ہوگا مسلمان محلے کا، یہی تو سوچا جائے گا۔ شریعت نے تو کہا جیسے جمعہ فرض ہے ایسی آنے والی عصر مغرب عشاء فجر سب فرض ہے تمہارے اوپر، لیکن تمہاری طبیعت کہتی نہیں نہیں ہم نہیں آنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور نہیں جو ہمیں کوئی مسجد کے گیٹ پر درے مارے گا، ہمارے گھروں پہ آ کے کوئی آگ لگائے گا، ایسا دور نہیں ہے۔ حضور کے دور میں ارشاد فرمایا گیا تھا جو لوگ نماز گھروں میں پڑھیں اور مسجد میں نہ آئیں تو حضور فرماتے ہیں جی چاہتا ہے اگر بچے اور عورتیں نہ ہوں تو ان میں آگ لگا دی جائے، ان میں جو نماز تو پڑھیں لیکن گھروں میں پڑھیں ان میں آگ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ اور جو بالکل نہ پڑھیں
اس سے سمجھو کتنا بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے۔ تو بہرحال میں عرض کر کے بحیثیت امام بس یہی عرض کروں گا، دوستو بھائیو، آپ اس میں دھوکے میں نہ آؤ، جیسے جمعہ پڑھنے آئے ہو انشاءاللہ اسی طریقے سے پابندی کریں گے، نہ کریں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ ہاں، اسی پابندی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو ذکر خیر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں جو حضرات سننے